پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب، بڑا ایک اہم فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور اس پر پہلے بھی مولانا صاحب ہو گئے یا دیگر جو رہنما ہیں ان کے بھی تحفظات خیبر پختونخوا کے حوالے سے سامنے آتے رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں یہ فیصلہ تو پی ٹی آئی کا ہی ہے، لیکن آن گراؤنڈز اگر آپ سچویشن دیکھیں، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی وجوہات کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ بظاہر نظر آتا تھا الیکشن 2024 کے بعد، اور آپ کے سامنے جو ہم نے ریپیٹڈلی کہا تھا کہ یہ اسی طرح کا انتظام ہے جس طرح سے باقی صوبوں میں انتظام ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا کسی کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے تو دین جو ہے نا وہ انتظام اس کی زیر نگرانی جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو یہ ان کو پی ٹی آئی کو احساس ہوا، مگر بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے انہوں نے دیر لگائی ہے اس میں، ورنہ بہت سارے معاملات شاید ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کی جو میزریز ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ممکن ہے کہ اس میں بہت سارے معاملات ان کی وجہ سے۔ اچھا، لیکن سر اوورآل یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا ایک فیصلہ آ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک درست فیصلہ ہوگا خیبر پختونخوا کے حوالے سے؟ کیونکہ کچھ تو سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بطور اپوزیشن رہنما؟ اپوزیشن میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس وقت جو پی ٹی آئی نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، کیونکہ اس فیصلے کو شاید ایکسیپٹنس بھی اس کی ہو گئی ہے، یعنی علی امین گنڈا پور نے ریزائن بھی کر دیا ہے۔ تو جب اس طرح سے کسی فیصلے کی روح سے جو ہے نا وہ ریزگنیشن بھی آ جائے تو یہ پھر اس پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب جو دوسرے نامینی ہیں وہ کتنے جو نا افیکٹو ہوں گے، یا ووٹ آف کانفیڈنس لے بھی پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے۔ یہ کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس میں انہوں نے ایفیڈیوٹس وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہ جیتنے کے لیے، اور وہ ایفیڈیوٹس کسی کے پاس ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین کے جانے سے شاید یہ پی ٹی آئی کا آخری وزیر اعلیٰ ہو۔ اچھا، تو سر آپ کو بھی لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا مشکل ہے؟ اس میں بہت سے مسائل مجھے بظاہر لگتا ہے کہ ان کا وہ کیری شاید نہ کر پائیں، کیونکہ اس وقت تک تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک طرح سے فیصلے کی مطابقت کرتے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے، مگر دل سے شاید انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور دل سے شاید اسٹیبلشمنٹ نے بھی شاید اس بات کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کے ہوتا کیا۔ لیکن یہ جو آپ ایفیڈیوٹ کی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب، یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کسی اور کو ووٹ دینے کے حوالے سے ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کے کہنے پہ ووٹ دینے کی حامی بھری ہوئی ہے۔ جہاں پہ بھی ٹچی معاملات آئیں گے، اراؤنڈ 35 لوگ ہیں جن کے ایفیڈیوٹس لکھے ہوئے جو ہے وہ موجود ہیں، تو اگر وہ 35 لوگ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو صورتحال تو جو ہے پھر تبدیل ہو سکتی ہے نا۔ اچھا، لیکن سر یہ بھی تو ہمیں سننے میں آ رہا تھا نا کہ شاید اپوزیشن بھی اپنا امیدوار کھڑا کر سکتی ہے، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کریں ان کے مقابلے میں؟ ایون اگر میں ایک چونکہ ڈیموکریٹ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون آپ کے پاس بالکل اتنی بھی جو ہے نا اکثریت نہ ہو کہ آپ جیت سکیں یا جیتنے کی بات کر سکیں، تب بھی آپ کو ہیلدی کنٹیسٹ دینا چاہیے۔ یہ جمہوریت کا اسی سے جو ہے نا جمہوریت آگے چلتی ہے، اسی سے اس کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں خیبر پختونخوا میں جن کے پاس جو ہے نا پہلی دوسری تیسری جو ہے نا وہ نمبر ہیں اس میں اپوزیشن میں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آیا وہ انپوز آنے دیں گے یا اس کے مقابلے میں ایک کینڈیڈیٹ اپنا لائیں گے؟
اور اگر کینڈیڈیٹ آتا ہے تو ظاہر ہے پھر مقابلہ بھی ہوگا، پھر دیکھا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔